اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا یہ کلپ بالخصوص اپنے ویورز کے لیے ہے جو میرے چینل کو واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور گرامر میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ ہمارا یہ چینل لرن انگلش ود خالد جاوید، یہ جو چینل آپ واچ کر رہے ہیں، جس پہ آپ گرامر لرن کرتے ہیں، جس پہ آپ سپوکن کے لیے بھی دیکھ رہے ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باقی جو انگلش کے گرامر کے یا سپوکن کے چینلز ہیں ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیفرنٹ کس طرح ہے، میں بھی گرامر پڑھاتا ہوں، وہ لوگ بھی گرامر انگلش پڑھاتے ہیں اور وہ لوگ بھی سپوکن کی آپ کو مطلب ٹرائی کرتے ہیں آپ کو ٹیچ کرنے کی۔ تو میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یا ڈیئر ویورز بلکہ میں کہوں گا، کیونکہ میری یہ جو لیکچر ہے اور یہ جو میرا انگلش کا چینل ہے یہ ناٹ اونلی فار اسٹوڈنٹس ہے، ایسا نہیں کہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، بلکہ ان تمام دوست احباب کے لیے، ان تمام فرینڈز کے لیے ہے میرے جو جاب اورینٹڈ ہیں، خواہ یا وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا انہوں نے بیرون ملک جانا ہے اور وہ سپوکن کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے ہے۔ اور یونیک اس حوالے سے ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ویور ہے، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہے یا بیرون ملک جانے والا ہے یا وہ مطلب جاب اورینٹڈ ہی ہے، وہ کوئی ملازمت پیشہ ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی جاب میں وہ اتنا پریکٹس حاصل کر لے، مطلب انگلش میں، کہ جہاں پر بھی وہ جاب کر رہا ہے، جہاں پر بھی وہ ملازمت کر رہا ہے، اس کی انگلش اچھی ہو جائے، وہاں پر اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے اور وہ ویل ایجوکیٹڈ میں کاؤنٹ کیا جائے۔ دیکھیے ویل ایجوکیٹڈ تو ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، پروفیسرز ہوں، یا وہ کسی میڈیا میں کام کر رہے ہوں یا کسی آفس میں وہ مینجمنٹ کا کام کر رہے ہوں، تو ایک جو زبان ہوتی ہے، جو لینگویج ہوتی ہے، وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کی گرامر اچھی ہے، آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی، رائٹنگ اچھی سے مراد ہے کہ آپ اچھا گرامیٹیکلی لکھ سکتے ہوں گے، آپ گرامیٹیکلی بات کر سکتے ہوں گے، آپ کسی غیر ملکی کسی فورن شخص کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، تو یہ تمام کوالٹیز کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو سپوکن انگلش چاہیے، آپ کو انگلش گرامر پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ تو وہ جو باقی جو آپ کے چینلز ہیں وہ آپ کو ایکسنٹ نہیں دے پاتے یا پھر آپ کو گرامر نہیں دیتے، یا وہ تھورو انگلش میں بات کرتے ہیں، فورنرز ہیں جنہوں نے چینلز بنائے ہوئے، یا پھر پاکستانی ہیں تو وہ آپ کو اردو ہی میں ٹیچ کرتے ہیں اور انگلش میں نہیں۔ جبکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے، جیسی بھی کوشش لگتی ہے وہ تو آپ بتائیں گے میری نظر میں، البتہ میرے اینڈ سے جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو انگلش میں بھی بات کروں اور اردو میں بھی بات کروں۔ جو بات میں آپ کے ساتھ اردو میں کروں وہی بات انگلش میں بھی کروں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں انگلش میں کیا کہہ رہا ہوں اور اردو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ ڈیئر ویورز یاد رکھیے گا، آپ جب تک انگلش نہیں سیکھ سکتے تب تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ کو ایک ماحول نہ ملے۔ تو ماحول آپ اپنے گرد و نواح میں فائنڈ کر سکتے ہیں، اپنے ایسے فرینڈز تلاش کر سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ انگلش بولیں، لیکن انگلش کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیچر درکار ہوتا ہے، جو کہ میں اپنی ادنا سی یا جیسی بھی کوششیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھا آپ کو میں پیش کر سکوں، اچھے سے اچھا آپ کو ٹیچ کر سکوں اور ایک اچھا ایکسنٹ آپ کو دے سکوں۔ میں ہلکا پھلکا بھی کر رہا ہوں، اگلے آئندہ لیکچرز میں ہمارے یہ جو ایکسنٹ ہوگا وہ بھی امپرووڈ ہوگا، اس میں سپیڈ بھی امپرووڈ ہوگی، فلوئنسی ہوگی، کیونکہ اگر میں ابھی سے فلوئنسی سے بات کرنے شروع ہو جاؤں اپنے لیکچرز کے دوران تو اس میں آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو بیسک لیکچر سمجھنا مشکل ہوں گے، تو میں بھی آپ پھر نیکسٹ کے لیے کوشش ہی نہیں کریں۔ اور ہمیشہ always keep it in mind کہ Rome was not built in a day۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو ترقیاتی کام ہوتا ہے وہ فوراً سے نہیں ہو جاتا، ڈسٹرکٹیو کام تو فوراً ہو جاتے ہیں اور جو کنسٹرکٹیو کام ہوتے ہیں وہ اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ٹائم کتنا لگتا ہے یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں جتنا سکھا رہا ہوں اگر آپ اس کو انٹرسٹ لے کے ڈیلی کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرو، اس کے نوٹس بناؤ اور سنو، اور اسی طرح ہی آپ جو چھوٹا سا ایک ٹائم کا ایک دورانیہ آپ کو میں دیتا ہوں جس میں آپ کو ٹیچ کرتا ہوں، جس میں آپ کے ساتھ انگلش میں تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھنے لگ جائیں تو آئندہ لیکچر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائیں گے جب ہم فلوئنٹ ہو جائیں گے، جب ہم فلوئنسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے۔ آپ کی پھر لسننگ پاور جو ہے وہ بڑھ گئی ہوگی۔ لسننگ پاور ٹائم کے ساتھ بڑھتی ہے، سب سے پہلے آپ کو لسننگ پاور بڑھانا ہوگی۔
اور آپ کو لسننگ پاور کے ساتھ ساتھ انگلش گرامر پہ جو ہے عبور حاصل کرنا ہوگا. انگلش کے سینٹینس میکنگ جو ہے اس کو اسٹرکچر میکنگ جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہوگا کہ کسی سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. عام طور پر ایک بات ہمارے ذہنوں پہ سوار ہے کہ شاید انگلش کو سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی رول فالو نہیں کرنا. تو یہ مسٹیک ہے جناب. آپ جب اردو میں ہی بات کرتے ہو تو آپ دیکھیے آپ زمانوں کے حساب سے آپ بات کرتے ہو. ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے، سارے ٹینسز اس میں اردو میں ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری مادری زبان ہے ہم لامحالہ اس میں بول جاتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ کیا ہے، اور زمانے بالکل ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ گڑبڑ نہیں کرتے، گڑبڑ نہیں کرتے زمانہ. ایسے ہی انگلش میں جب آپ کی پریکٹس خوب ہو جائے گی آپ فلوئنٹلی انگلش بولیں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے زمانے کون سے میں بات کرنی ہے. آپ نے پھر رولز نہیں فالو کرنے، وہ آٹومیٹیکلی ہوتے جائیں گے پریکٹس کے ساتھ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ یونیک کیسے ہے، باقی چینل سے منفرد کیسے ہے. میں نے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں اس میں دونوں اردو اور انگلش دونوں بولتا ہوں، ایکشن کو بھی فالو کرتا ہوں تاکہ آپ کا ایکشن بھی بہتر ہوتا جائے. اور میں بعض اوقات آپ کو جو ہے وہ ووکیبلری پہ بھی لیکچرز دیتا ہوں اور اس میں ایکشن کو بھی مد نظر رکھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور میرے چینل سے آپ مستفید ہوں گے اور آپ انشاءاللہ آئندہ اس قابل ہو جائیں گے کہ انگلش میں اچھی بات کر سکیں. ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. سی یو نیکسٹ ویڈیوز. آپ ہمارے ساتھ لنکڈ رہیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے. ونس اگین تھینک یو. اللہ حافظ.